یا صباحا، ایک ایسی پکار جس نے پورے مکہ کو ہلا دیا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، بازار رک گئے، دکانیں چھوڑ دی گئی۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا، کیا ہوا؟ سب کی نظریں کوہ صفا کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں ایک ہستی کڑی تھی جس کی سچائی پر دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ الصدیق الامین۔ آج جو ہونے والا تھا وہ صرف مکہ کی نہیں، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دعوت بننے والی تھی۔ مکہ کے قبائل ایک ایک کر کے کوہ صفا کے نیچے جمع ہونے لگی۔ قریش کے سردار، بزرگ، نوجوان سب آ گئے۔ ہر شخص سوچ رہا تھا، آخر اتنی ضروری بات کیا ہے؟ خاموشی چھا گئی، صرف ہوا چل رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ بنا کسی ہچکچاہٹ کے سب نے ایک ہی جواب دیا، ہاں ضرور، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم کے دشمن تھے، لیکن سچائی کا انکار وہ بھی نہیں کر سکے۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ عرب کی صدیوں پرانی سوچ کے خلاف تھے، بت پرستی، قبائل کا غرور، جھوٹے معبود، سب کو چیلنج مل چکا تھا۔ میدان بالکل خاموش تھا۔ اسی خاموشی کو ایک آواز نے توڑ دیا۔ ابو لہب، جو نبی کریم کا سگا چچا تھا، غصے سے بھر گیا۔ اس نے کہا، تبا لکا الہذا جمعتنا، تم تباہ ہو جاؤ، کیا صرف اس بات کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ یہ الفاظ صرف ایک انسان کے نہیں تھے، یہ حق کے مقابلے میں تکبر کی آواز تھی۔ لیکن اس بار جواب زمین سے نہیں آیا، جواب آسمان سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ نہ اس کا مال، نہ اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ قرآن نے اس کا انجام قیامت تک کے لیے بیان کر دیا۔ اس دن کوہ صفا پر صرف چند لوگ کھڑے تھے، لیکن وہی دعوت آج دنیا کے ہر کونے تک پہنچ چکی ہے۔ اور ابو لہب جس نے اس دعوت کا مذاق اڑایا، اس کا نام قرآن میں عبرت بن کر رہ گیا۔ کبھی کبھی ایک سچ بولنے کے لیے پورے زمانے کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور نبی کریم نے وہ کر کے دکھایا۔